میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں محض جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ کراچی کے لیے یہ ایک دوسری اسپیل ہے موسم مانسون کی، جس کے اندر ایک ہیویئر دین ایکسپیکٹڈ بارشوں کی سائیکل سامنے آئی ہے۔ ٹی وی چینلز بھرے ہوئے ہیں ڈوبی ہوئی سڑکوں کے ساتھ۔ دوسری طرف جو گورنمنٹس ہیں، چاہے وہ کراچی ہو یا لاہور ہو، جہاں پہ بھی افیکٹ ہے، وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ وہ آپ کو وہ جگہیں دکھا رہے ہیں جہاں سے پانی کی نکاسی آب جو ہے وہ کامیابی سے ہو چکی ہے۔ بہرحال 7 جانیں جو ہیں وہ ایک طرف ضائع ہو چکی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے۔ ہماری بجلی کے الگ مسائل ہیں، بجلی کا انفراسٹرکچر الگ سے متاثر ہے۔ بجلی کے پرووائڈر جو ہیں وہ ایک ہماری فیڈریشن نے صحیح سمجھا تھا کہ ایک پرائیویٹ مونوپلی کو ریگولیٹری لیئرنگ کے بغیر بلنگ کی بھی اجازت دے دیں، ڈسٹریبیوشن کی بھی اجازت دے دیں اور جنریشن کا تکلف بھی دے دیں۔ نتیجہ اس کا کراچی میں ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اور وہ پرائیویٹ اینٹی ہے، اس کے علاوہ پانی کی مینجمنٹ کے اوپر ایک 20 سال سے زیادہ پرانی ٹسل ہے کہ وہ مقامی ہونی چاہیے یا صوبائی ہونی چاہیے۔ در حقیقت اس کے اندر وفاق کا کتنا دخل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کراچی کے اندر بلڈنگز بنانے کے اوپر بھی کم از کم 1 دہائی کا ٹسل ضرور ہے کہ وہ مقامی حکومت کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ایک بلڈنگ بنے، 10 فلور کی بنے، 1 فلور کی بنے۔ حد تک یہ کہ یہ مقامی حکومت کے فیصلہ ہو یا صوبائی حکومت کا فیصلہ ہو، کراچی کی کئی ایسی بلڈنگز ہیں جو کہ ڈرائیڈ ریور بیڈز پہ بنی ہوئی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، کرنگی کریک کے بیڈ پہ بنی ہوئی ہیں، کچھ جو ہیں وہ نالوں پہ بنی ہوئی ہیں جو برساتی نالے ہیں جن کی صفائی کا ہمیں سال میں 1 دفعہ خیال آتا ہے، اور جب خیال آتا ہے تو اس پہ بھی سیاست ہوتی ہے۔ وفاق کے علی زیدی صاحب نے پچھلے سال سیاست کی تھی، بہت ساری ٹی شرٹس چھاپی تھیں، صفائی بھی تھوڑی بہت کی تھی، تصویریں بھی بہت لی تھیں۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت کی طرف سے بھی ایک مہم ہوتی ہے، وہ مہم اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے ان کے مطابق صحیح ٹائم پہ چل نہیں پائی۔ اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جس کو پیسے دینا صوبے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن فائنانس کمیشن ایوارڈ صوبے کا نہ اناؤنس ہوا، نہ براہ راست پراپر لوکل گورنمنٹ جو آئین کے اندر فرض ہے صوبوں کو لوکل مقامی سطح پہ دینا، نہ وہ ابھی تک فعال ہو پائی ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، جس کا بھی قانون کے اندر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہونا ضروری ہے اور ڈسٹرکٹ وائز ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہونا ضروری ہے، لیکن وہ بھی صرف نیشنل کی حد تک ہی ہے، اور اس کے ایک اسٹرانگ سینٹرل سربراہ ہیں جن کو احکامات ملے ہیں کہ وہ آ کے کراچی کا کچھ کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور لیئرز اور بہت سارے اور ایشوز ہیں۔ ہمیں سب کچھ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے کراچی کے ایک سکسیسفل سابق میئر صاحب کو، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، پی ایس پی کے اب سربراہ بھی ہیں۔ کمال صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ میں وحید صاحب سے اس انٹروڈکشن پہ کامنٹ لیتے ہوئے پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ حیدر وحید صاحب، یہ ایک بار پھر سے کراچی کے ایک فارچونیٹ کونے میں ہونے کے ناطے ہم براہ راست تو کم از کم میں تو ابھی تک ڈوبا نہیں ہوں، لیکن ہمارے دفتر کے تک جاتے جاتے اگر ایک عام گاڑی جائے تو وہ ڈوب کے ہی جائے گی، اور یہ محض ہم انکنوینئنسز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم بہت پریولیج سے کی پوزیشن سے بات کر رہے ہیں، ورنہ جن لوگوں کے گھروں کے اندر اس وقت پوائزنس پانی بھرا ہوا ہے۔ میں ویورز کے بینیفٹ کے لیے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ آپ 13ویں منزل پہ رہتے ہیں، تو اللہ نہ کرے اگر آپ ڈوب گئے ہوتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچی ہوتی۔ میں نے اسی لیے راستے کا حوالہ دیا تھا، لیکن مقصد میرا کہنے کا یہ وہی تھا کہ ایک بیسک فنڈامنٹل ایشو کا گیج وہ نہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال آپ کی دیکھیں، یہ جو بات ہے کراچی کی، یہ مسئلہ پرانا ہے۔ پنجاب میں جس کے پاس پنجاب کی پاور اور پیسہ ہوتا ہے اسے لاہور سے ووٹ لینا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنتا۔ جبکہ سندھ میں ہم نے اب بہت دہائیوں سے دیکھا کہ جو کراچی کا ووٹ کی جس کو ضرورت نہیں وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا ہے، اور سندھ کا پیسہ اور سندھ کی پاور اس کے پاس بخوبی ہوتی ہے، اور کراچی کی اس کو سیاسی طور پہ اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی جس طرح سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو لاہور کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح لاہور انٹیگریٹڈ ہے باقی اربن پنجاب کے ساتھ اور جی ٹی روڈ کے تھرو اسلام آباد اور نارتھ کے ساتھ، اس طرح سے ہم کراچی کو انٹیگریٹڈ نہیں پاتے باقی جو ہے سندھ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہسٹوریکلی کراچی اور رورل سندھ میں ایتھنک ڈویژن بھی ہم نے دیکھے، اربن رورل ڈیوائڈ دیکھا، پولیٹیکل پولرائزیشن بھی دیکھی، اور اسی طرح سے اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بہت ڈفرینٹ اتھارٹیز، ڈفرینٹ فیڈرل، کینٹونمنٹ، پروونشل، ڈفرینٹ جو ہے وہ اتھارٹیز کے انڈر جو ہے ڈفرینٹ ایریاز آتے ہیں۔ ایک یونٹری گورنمنٹ نہیں ہے۔
اور ایک یونٹری گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک ان امپاورڈ حکومت ہونے کی وجہ سے خاص کر صوبہ سندھ میں ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں، جبکہ پنجاب میں بھی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ امپاورڈ، لیکن وہاں اس کا اثر اس طرح ہم نہیں دیکھتے کیونکہ وزیر اعلیٰ کو لاہور کا ووٹ چاہیے، اس نے لاہور کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ کراچی اور باقی سندھ کے ڈائنامکس تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ پھر آپ ہسٹوریکلی یہ بھی نہ بھولیں کہ 1961 تک کراچی فیڈرل کیپٹل تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سندھ کا کیپٹل بنا ہے، اور آج تک ظاہر ہے سندھ کا کیپٹل ہے۔ تو یہ اس میں کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ اور کچھ سوشل بیک گراؤنڈز ایسے ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کراچی اور باقی سندھ اور لاہور اور باقی پنجاب جو ہے یہ دو بالکل مختلف کہانیاں کیوں ہیں۔ صحیح ہے، ہمارے سابق میئر صحیح جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، جو کہ اگر کہا جا سکے تو قدرے جس طرح سے ان کے انڈر کراچی چلا تھا تو کہا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے کہ کچھ بہتر ہی چلتا تھا کراچی اس وقت۔ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ پہلے بتائیے کہ کراچی کے آج جو ہم معاملات دیکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا دخل جو ہے ان سٹرکچرل معاملات کا ہے کہ ان امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک اتھارٹی نہیں ہے، بہت ساری ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں، یونٹری کمانڈ نہیں ہے۔ کیا یہ ایشوز ہیں یا پھر گورننس ہی صحیح نہیں ہے، یا پھر وزیر اعلیٰ سندھ کا جو ہے اور سندھ کی صوبائی حکومت اور کیبنٹ مخلص نہیں ہے کراچی کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے حوالے سے، جس طرح سے پنجاب کی کیبنٹ شاید لاہور کے لیے کنسرنڈ ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ 1 2 3 کر کے میں آپ کو وہی صاحب تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ سب سے پہلے تو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے نیت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی انٹینشن اچھا کرنے کی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم پاس ڈیکیڈز کی بات کریں تو پروونشل گورنمنٹ کی کراچی کے حوالے سے انٹینشن جو ہے وہ ان کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں صحیح رہی ہے، تعصب والی رہی ہے، اور اس کے بعد اسٹرکچرل ایشوز آ جاتے ہیں۔ جب انٹینشن ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ جب اسٹرکچر بناتے ہیں اپنا تو اسٹرکچر اسی حساب سے بناتے ہیں، آپ کی انٹینشن ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو انہوں نے اسٹرکچر بنایا، وہ جو کراچی کو 2013 میں پھر انہوں نے 6 ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کر دیا، ڈیسنٹرلائزیشن کو ختم کر کے سینٹرلائزیشن کر دی انہوں نے، اور 18 ٹاؤنز کو ختم کر کے انہوں نے 6 ڈسٹرکٹ پہ لے آئے، اور وہ ایتھنک لائنز پہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے، اور پھر فردر اور ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوا ہے، اور پھر ڈپارٹمنٹس انہوں نے لے لیے، واٹر بورڈ لے لیا انہوں نے، ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ لے لیا انہوں نے، لوکل گورنمنٹ پہ کے پاس ابھی بھی کچرا اٹھانے ڈی ایم سیز کے پاس انہی کے پاس اختیار ہے، نالوں کو اختیار ہے، لیکن خواہ مخواہ میں ایک جو ہے وہ ایشو کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا کہ بھائی ان کے جو 2 ڈسٹرکٹس ہیں پیپلز پارٹی کے نہیں، لیکن ساؤتھ یہ اور ایسا ملیر کرتے والے، ان سے وہ اختیارات لے لیں، تو اس کی وجہ سے سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایسا وہ کرتے کیوں ہیں؟ نیت کیوں صحیح نہ؟ آپ نے کہا نیت ہی صحیح نہیں ہے، تو نیت کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ ان کا اپنا صوبہ کیپٹل ہے کراچی، سندھ کا۔ آپ نے وہی صاحب آپ نے اپنی انٹرو میں جس طرف اشارہ کیا ہے وہ میں اس سے بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں، اس والی بات سے، اس لیے نہیں کہ وہ 100% یہی بات ہے، کوئی بھی بات ہوگی وہ اضافی بات ہوگی، اور وہ یہی ہے کہ چونکہ ان کو یہاں پر ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، وزیر اعلیٰ انٹیریئر سندھ کے ووٹوں سے بن جاتا ہے، کراچی کا صحیح معنوں میں سینسز آپ نے کیا ہوا نہیں ہے، جو اس کو یہاں پر جتنی آبادی ہے اس حساب سے یہاں پہ سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو اس حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ایک ہسٹوریکل ایشوز ہیں، آپ اگر وے بیک اردو بل کے حوالے کے ٹائم کے حوالے سے اگر جائیں آپ، اور اس وقت کی وائلنس اور چیزیں، اور پھر مائگریشن، پھر ایم کیو آنے کے بعد پھر انٹیریئر سے لوگوں کی مائگریشن ہوئی، یہاں سے ان کی مائگریشن ہوئی، پھر کچھ کلیشز ہیں بیچ میں، 88 کا قلعہ آپریشن ہے، 30 سپٹمبر کا جو حیدرآباد کا واقعہ ہے، ان تمام چیزوں سے اتنی خلیج، اتنی یہ جو فالٹ لائن ہے ایتھنک کی اتنی زیادہ وائڈ ہو گئی ہے کہ انفارچونیٹلی جو آج ہمارے سندھ کے حکمران ہیں وہ اپنے عمل سے اپنے گورننس سے اس کو صحیح کر سکتے تھے، اس ڈیوائڈ کو برج کر سکتے تھے، اور وہ اپنی خدمت کر کے لوگوں کے ووٹ کو لینے کی کوشش کرتے، لیکن ان کی ان چیزوں کی وجہ سے، ان کے اس تمام تعصب والے انداز کی وجہ سے، گورننس کی وجہ سے کراچی کو انہوں نے دھکیل دیا ہے ایتھنک لائنز کے اوپر، کمال صاحب، کسی بھی جماعت کے یہ ساتھ یا آپ کی کسی طرف اور سے لوگوں کے ساتھ۔ کیونکہ ایک کافی ہارڈ لائن آ گئی ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن آج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انتظامی طور پہ زیادہ فوکس کرنا ہے آگے جاتے ہوئے، سر پیپلز پارٹی کی پش بیک یہ آتی ہے کہ کراچی کے اندر براہ راست ایک بدنیتی پر مبنی سازش کے تحت معاملات کو خراب کیا جاتا ہے، پتھر سے بھری بوریاں ملتی ہیں لائنوں میں سے،
ان کا اشارہ ماسٹر پلاننگ واپس لینے کا یہ ہے کہ جب حکومت ایم کیو ایم کی تھی، یعنی کہ آپ کی سربراہی میں مقامی حکومت تھی، تو بہت سارے پارکس غائب ہوئے، بہت ساری بلڈنگز نالوں پہ بنی، بہت ساری جس کا عام فہم زبان میں چائنا کٹنگ کا الزام لگتا ہے. یعنی کہ وہ اشارہ یہ کرتے ہیں کہ کراچی کی رکھوالی اگر آپ لوگ کرنے آئے تھے تو آپ نے بھی کوئی بہتر حال نہیں کیا اس کا. جعفری صاحب ایسا ہے کہ آپ ہر چیز تو زمین پر موجود ہے. باتیں کرنے میں، باتوں کا ٹورنامنٹ کرنے میں اور جو ہے وہ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ چیزوں کو ثابت کرنے میں بہت فرق ہے. میں آپ کو یہاں پر 1 2 3 کر کے بتا دیتا ہوں. یہ باغ ابن قاسم 160 ایکڑ کی زمین تھی. اس میں سے جو ہے وہ 70 ایکڑ زمین قبضے میں تھی. مجھ سے، میری نظامت سے پہلے کوئی یہاں پر ہیروئن پینے والا ہی جا سکتا تھا ہیروئن لینے کے لیے. میں نے وہاں پر یہاں پر گن فائٹس ہوئی ہیں باقاعدہ، اور میں نے اس باغ کو، اس کی انکروچمنٹ کو 30 سالوں کے بعد خالی کروایا ہے. اس میں مجھے بھی آفرز تھی 10 ایکڑ زمین لے لوں اور میں جو ہے اس کے اندر اپنی جو ہے وہ اپنے کام کروں. نہیں کیا یہ کام. آج باغ ابن قاسم اور یہ جو ہمارے دوست جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، انہی لوگوں کی انکروچمنٹ تھی. ہم نے خالی کروایا. جھیل پارک 30 سالوں سے بند تھا، ہم نے اس کو خالی کرایا. میں نے کراچی میں 365 پارکس نئے بنائے ہیں. پھر اس کے علاوہ کٹی پہاڑی کو ہم نے بنایا انکروچمنٹ صاف کر کے. ہم نے اس کے بعد گجر نالے کو صاف کیا. لیاری ایکسپریس وے پہ جو انکروچمنٹ ساری ہیں وہ تمام جو ہے وہ 90% جو ہے وہ ہم میرے زمانے میں لیاری ایکسپریس وے جو ہے وہ بنائے. شہر کی سڑکوں نہیں، کو لیکن وائڈن مصطفیٰ کیا ہم کمال نے. صاحب، آپ یہ سے میں تو یہی سمجھوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کام ممکن ہے. آپ نے اللہ صاحب نے آپ سے پہلے بھی کیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، تو یہ کام آپ کے بعد پھر رک کیوں گیا؟ کیا لوگ ہی نااہل تھے، یا یہ جو لوکل گورنمنٹ لاز میں تبدیلی آئی وجہ یہ ہے، یا سندھ کابینہ کی ایک نیگلیجنس ہے کرا کے؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ڈیٹیلز کے علاوہ وجہ کیا بس ہے؟ وہی صرف ایک مثال اور دے دوں. یہ جو لائنز ایریا سے آپ گزرتے ہیں پیریوڈی اسٹریٹ سے، سائیکل گزرنے کی جگہ نہیں تھی. میں نے جو وہ 1185 مکانات توڑ کر آپ کو کنیکٹ کروائے ہے پورے نیو امیجنا روڈ کو، قائداعظم کے مزار کو، صدر سے. یہ ایریا آپ کے پاس نہیں تھا. یہ اور میں ابھی بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں، ویسے آگے چلتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں انکروچمنٹ ہوئی نہیں ہے سر جی. ہم نے تو اس شہر کو صاف کیا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہوگی، لیکن ہم مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا. دوسری بات آپ جو کہہ رہے تھے، میں اپنی پہلی بات کو اگر کنٹینیو کر لوں کہ ایک تو انٹینشن کی پرابلم آ گئی، تعصب کرتے ہیں نمبر 1، اور میں کوئی ہارڈ لائن نہیں لے رہا، میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں. دوسری بات اس کی وجہ سے جو اسٹرکچر بناتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈسٹرکٹ کو 6 ڈسٹرکٹ کر دیے، اور آپ نے چونکہ شہر کی سینٹیٹی کو آپ نے ختم کرنا ہے، پھر آپ نے فردر ڈسٹرکٹ بنا کر شہر پہ قبضہ کرنا ہے. یہ انٹینشن ہے. تو جو آپ کا ڈیسنٹرلائز نظام تھا 18 ٹاؤنز والا، وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور آج جو ہے وہ شہر کیوں میں کیوس ہو گیا. تیسری بات یہ کہ اس ارینجمنٹ کی وجہ سے، اس ڈائیکاٹمی کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو دونوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم دیں. تو پہلی بات ہو سر گئی یہ اس انٹینشن. میں تو اس اگر انٹینشن کی آپ وجہ سے بتائیں، جو آپ نے اس اسٹرکچر، وقت جو لوکل گورنمنٹ کا صحیح ہے، اس وقت جو لوکل گورنمنٹ کا کے پاس ثوابدید ہے، اس کے پاس جو مین پاور ہے، اگر ہم کہیں کہ لوکل گورنمنٹ اس فیلئر میں ملوث ہے تو کیا ہم غلط کہہ رہے ہوں گے کہ صرف ہم پیپلز پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ کریں؟ اس وقت جو ایم کیو ایم کی مقامی حکومتیں ہیں، جو مقامی ناظمین ہیں، وہ کس حد تک اس تمام فیلئر کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹ پلے کرتے ہیں؟ جعفری صاحب جس ایشو کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، نالے کا بھر جانا اور کچرے کا نہ اٹھنا، یہ تو 100% ایم کیو ایم کے لوکل جو قیادت ہے، یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں، چاہے وہ یونین کاؤنسل کے ہوں، ڈسٹرکٹ کے ہوں چیئرمین ہوں، یا سٹی کے ہوں میئر ہوں، ان کی 100% لیگل اور ریسپانسبلٹی اتھارٹی وائز بھی ان کی ذمہ داری ہے. آج ان کی 100% ذمہ داری ہے. اور یہ دیکھیے، نالوں کی صفائی کا کبھی کوئی فنڈ نہیں آتا تھا، کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا 5 سالوں میں. نالے کی صفائی ایک روٹین کا کام ہے. آپ کے پاس آج بھی سٹی گورنمنٹ میں مشینریز میں چھوڑ کر آیا تھا ڈسٹرکٹ کے پاس، سٹی کے پاس، اور وہ مشینیں ڈیفینیٹلی آپ نے جنک یارڈ میں کھڑی کر دی ہیں، اس کے آپ نے پارٹس نکال کے بھیج دیے. ہزاروں لوگ ہیں آپ کے امپلائیز ان نالوں کی صفائی کے اوپر اور اس کچرا اٹھانے کے اوپر. ان کی سیلریز ہر مہینے سٹی گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ چیئرمینز کے پاس سے جا رہی ہیں. 5-5 لاکھ تو روپے جو ہے آپ وہ آپ جی کی کمال یونین صاحب، چیئرمین کو ہر مہینے معذرت، میں ملتے ہیں. ایک اور سیکنڈ سٹی بھائی صاحب، ایک گورنمنٹ سیکنڈ کمال صاحب، معذرت، میں بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں یہ ہم نے محمد علی حفیظ کے سوری. ساتھ انٹرویوز کیے تھے، انہوں نے کئی بہت ایکسکلوسیو رپورٹس کی تھی. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے چاہوں گا ایک تو اس کی وہ رپورٹ بھی چلائیں جب بھی کبھی موقع ملے، اور ویژولز بھی ہم اس کے دکھائیں. کمال صاحب، اس وقت بھی سینکڑوں ایسی امپلائمنٹس ہیں لوکل گورنمنٹ کے ہاتھوں جو خالی ہسپتالوں میں ہیں. سینکڑوں ایسے ڈاکٹرز ہیں جو صرف پیپر پہ ہیں. سینکڑوں ایسے جگہیں، ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ لوگوں کا آنا اور جانا صرف کتابوں میں ہے.
ایک مجھے یاد ہے KMC کا ایکویریم تھا کوئی، جس ایکویریم کے لیے کئی لاکھوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ ماہوار خرچ ہوتا تھا. وہ ایکویریم کے اندر گئے تھے محمد علی حفیظ صاحب، اور وہ کھنڈر تھا. یعنی ایکویریم تو دور کی بات ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. مطلب اٹ واز اے ڈیلیپیڈیٹڈ بلڈنگ اور اس کے فنڈ جا رہے تھے. پھر ایک ڈاگز ریسکیو کا مجھے یاد ہے انہوں نے کور کیا تھا، جس کے اندر کوئی 3 کتے تھے، ان کے اوپر ماہوار خرچہ جو ہے وہ کئی لاکھوں میں تھا. یعنی کہ پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن جو ہیں بھی وہ بھی خرچ کچھ بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ہوتے ہیں. But how do they get away with can't it? agree you. I can't agree you more on this. جعفری صاحب میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آج ہم جن ایشوز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ نالوں کی صفائی کے اوپر ہزاروں لوگوں کی سیلری جا رہی ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلا دوں. آج سے چند ماہ پہلے انہی باتوں کے اوپر، صفائی کے اوپر، جب یہ بہت زیادہ ٹی وی پہ آ کر جھوٹ بولتے تھے، تو میں نے کہا بھائی 3 مہینے کے لیے تمام اختیارات وسائل مجھے دے دو، میں شہر صاف کر دوں گا. انہوں نے میرا مذاق اڑانے کے لیے، ریڈیکیول کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے میئر صاحب نے ایک آرڈر ایشو کر دیا پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج کے جی، وہ نام آپ سے. مجھے 12 گھنٹے کے لیے، جی 14 گھنٹوں کے لیے. اچھا، وہ 14 گھنٹے. یہ کیس اسٹڈی ہے جعفری صاحب، یہ کیس اسٹڈی ہے. یہ ہے کہ اگر مجھے پتا ہے نا کہ کتنے لوگوں کی امپلائیز کی تنخواہیں جا رہی ہیں، مجھے پتا ہے کہ پیٹرول پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ کتنے اکوپمنٹس موجود ہیں. اس لیے ان کو اگر واقعی اختیارات اور وسائل نہیں ہوتے تو ان کے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی کہ مصطفیٰ کمال کی سیاست کو یہ ختم کر دیتے. میں 3 مہینوں کے لیے مجھے فیسیلیٹیٹ کرتے، میں ناکام ہو جاتا، سر یہ مجھے شہر بات صاف نہیں بتائیں، ہوتا. پھر یہ تعصب کی تو بات نہیں رہی نا. پھر جو وحید صاحب سوال کر رہے ہیں اس کا تو پھر جواب چاہیے نا، کہ اگر MQM بھی اس میں ملوث ہے اور پیپلز پارٹی الگ سے اس لیول پہ ملوث ہے، تو محض تعصب کہہ دینا اور پیسے نہ ہونے سے تو جواب نہیں ہے. پھر تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے نا. میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں. پروونشل گورنمنٹ کے قانون کو آپ اٹھا کر دیکھیں، وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کام صحیح نہیں کر رہی ہے تو وہ میئر کو سیک کر سکتے ہیں. باقاعدہ سیک کرنے کے اختیارات ہیں، سسپینڈ کرنے کے اختیارات ہیں. آج تک بیان بازی کے علاوہ کوئی پروونشل گورنمنٹ نے ان ایشوز کے اوپر آ کر کوئی ایکشن لیا ہے کہ بھائی ہم یہ شہر کو ہم نے یہ کچھ دے رکھا ہے، یہ نہیں کر رہے؟ نہیں. ایشو یہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ڈائیکاٹمیز آف کمانڈ کریٹ کر دی ہیں، چونکہ 6 ڈپارٹمنٹ جو کہ میئر کے پاس ہونے چاہیے وہ لے لیے ہیں، ووٹر بورڈ لے لیا ہے. تو جو ڈپارٹمنٹ ان کے پاس بھی ہے اور دونوں مل کر کام نہیں کر رہے، تو دونوں ایک دوسرے کو بلیم ڈالتے. دوسری بات یہ کہ جو 2013 میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا ہے وہ بدنیتی کے اوپر آیا ہے. جعفری صاحب میری بات کو خدا کے واسطے اس کو اس طرح میں نہ لیجیے گا میں کو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہا ہوں. نہیں، میں ایز اے سٹیزن آف کراچی یہ بات کر رہا ہوں اور ایز اے پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کے یہاں اس شہر میں فالٹ لائنز ہیں، آپ کے یہاں ملٹیپل ایتھنک گروپس رہتی ہیں. آپ کو یہاں پر انکلوسیو پالیٹکس کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن ایسی بنا دیں کہ آپ ملیر کو بالکل الگ کر دیں شہر سے، آپ ساؤتھ کو بالکل الگ کر دیں شہر سے. یہاں تو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس پہلے والے نظام میں سسٹم جڑا ہوا تھا، اور ابھی یہ مزید ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہیں، مزید اور فردر ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہیں، جس سے اور یہاں پر بے چینی پیدا ہوگی. اور وہ صرف اور صرف ایتھنک لائنز پہ کر رہے ہیں آپ اس وجہ سے. صحیح. ہم محمد علی حفیظ کی جو رپورٹس تھیں وہ یہاں پہ دکھا سکیں اگر تو وہ دکھانا چاہوں گا. جو ان کی سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ رپورٹس تھیں، ہمارے جو فرسودہ لوکل گورنمنٹ نظام ہی صحیح، پیسے اس کے اندر ختم ہی صحیح، لیکن جو بچے ہوئے ہیں وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں. آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایسے کتوں سے جو انسانوں کو نہیں، کراچی کے ایسے نوچ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. KMC کے موجودہ مالی سال کے بجٹ کے مطابق ان 5 کتوں کی دیکھ بھال پر اس سال یہ اخراجات کیے جائیں گے. 2 چیف ڈاگ ہینڈلر سمیت 17 ڈاگ ہینڈلرز کی تنخواہ 78 لاکھ. ڈاگ ہینڈلرز کا اضافی محافظہ 20 لاکھ. کتوں کی دوائیوں کا بجٹ 20 لاکھ. جی ہاں، جس شہر کے ایک عام شہری پر اس سال حکومت صرف چند 100 روپے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اسی شہر کے انشائی کتوں پر KMC 1 کروڑ 18 لاکھ خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یعنی 23 لاکھ 60 ہزار فی کتا. دکھاتے ہیں آپ کو کراچی کا 2 کروڑ روپے کا ایکویریم. کلفٹن میں واقع KMC کے اس ایکویریم میں مچھلیاں نہیں، مکڑیاں ملیں گی. ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہے. 45 میں سے صرف 1 ملازم ڈیوٹی پر، باقی سب گھر بیٹھے تنخواہیں لینے میں مصروف ہیں. ہم موجود ہیں کراچی کے انوکھے اسپتال میں. آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں انوکھا اسپتال کیوں بول رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر 12 لائف گارڈ بھی جو ہے ملازم ہیں.
17 करोड़ रुपए का बजट रखने वाला सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल 250 मुलाजिम रखता है। इस अस्पताल में क्या 17 मरीज भी आते हैं सालाना या नहीं, जबकि इस अस्पताल की क्या सूरत हाल है और यहाँ 12 लाइफ गार्ड जो रखे हुए हैं वो क्या काम करते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स जो है हमें नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पर जो है ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर जो एक साहब हमें सोते हुए जो है वो दिखाई दे रहे थे, आप उठ चुके हैं। आप सो रहे थे, आप यहाँ पर ये मरीज़ हैं क्या है, कौन है? आप सो रहे थे, यहाँ पर आराम कर रहे थे? मैं सोया हुआ नहीं था, बैठा था थोड़ी देर के लिए, चक्कर आ रहे थे थोड़े से ना। मेरा स्टाफ नर्स का ओहदा है, मोहम्मद शाहिद नाम है मेरा। कितने डॉक्टर कितने मौजूद हैं? डॉक्टर्स तो अपने कमरे में होता है। अमले के दफातर में ताले लगे हुए हैं, डॉक्टर गायब है। तो कमाल साहब, कहाँ है ये डॉक्टर, ये लाइफ गार्ड्स, ये बजट्स, ये सब कहाँ जा रहा है? जब भी मैं जो है वो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इख्तियारात का मसला नहीं है, किरदार का मसला है। इनको अगर आप लंदन के मेयर का भी इख्तियार दे देंगे, ये वहाँ पे भी कचरा उबल रहा होगा, वहाँ पे भी नालों के में पानी बह रहा होगा। देखिए ये इस एक और अभी ऐड कर दूँ एक चीज़, एक हेड है डिस्ट्रिक्ट एडीपी के नाम से, और उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि हमने 42 अरब रुपए दिए हैं, और ये मेयर कहते हैं कि हमारे पास 15 अरब रुपए आए। उसका फंक्शन ये होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसे से आप जो है वो पेट्रोल, तनख्वाहें नहीं दे सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना होता है, और प्रोजेक्ट आप 2 करोड़ से ज़्यादा बड़ा टेंडर नहीं कर सकते। अगर 7 अरब रुपए, 15 अरब रुपए को 2 करोड़ से डिवाइड करें आप, तो 750 2 करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं, वो सिर्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट। आप इस कराची में 7 प्रोजेक्ट्स नहीं दिखा सकते, वो सब जेबों में पैसे गए। इसलिए मैं कहता हूं, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदार, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इनको मौका दिया हुआ है भाई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये मुझे और आपको पता है, अली हफीज की रिपोर्ट को पता है, तो सूबाई हुकूमत कहां सो रही है? उसको क्यों नहीं? उसके वजीर आला के पास तो ये इख्तियार है कि वो सैक करे इन सारी चीजों के ऊपर। आप कोई एक भी एक्शन देखते हैं? इसलिए दोनों पार्टनर्स उन्होंने चूंकि डिपार्टमेंट्स ले रखे, अपने हिस्से का वो खा रहे हैं, नीचे जो इनके पास है वो ये भी खा रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए ये जो हमने स्ट्रक्चर से बात शुरू की, अहलियत पे हम पहुंचे, पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया, फिर हमने देखा मकामी और एमक्यूएम की हुकूमतों ने भी कुछ नहीं किया, तो फिर पॉलिटिकली मुस्तफा कमाल साहब, जबकि पीटीआई को भी यहाँ मौका मिल चुका है वोट वाइज, मतलब पॉलिटिकली वो इलेक्शन यहाँ जीत चुके हैं, एमक्यूएम पीपीपी फेल हो चुके हैं कराची के लिए, तो सियासी तौर पे आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकली कराची फिर से एक वेकेंट शहर? 30 साल अगर जमात इस्लामी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, फिर 30 साल एमक्यूएम स्ट्रॉन्ग थी, तो फिर से कराची इज अप फॉर ग्रैब्स पॉलिटिकली। इसका फायदा कौन उठा सकता है पॉलिटिकली? आखिरी काम की लेगेसी जो है वो हमारी ही है, और आज अल्लाह का शुक्र है पॉलिटिकली हम जितने स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर इस कराची में, वो शायद 2018 के इलेक्शन में इतने नहीं थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे एक जुमला ये कहता चला जाऊँ कि जब तक आप क्लैरिटी के साथ जो है वो अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स नहीं करेंगे, ये ब्लेम गेम जो है वो चलता रहेगा। और आने वाला वक्त हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पता है, हम रोज़ाना, देयर इज नो सिंगल डल मोमेंट इन आवर लाइफ। और जो लोगों ने हशर देख लिया है कि पीटीआई को शहर दे दिया आपने, एमक्यूएम के पास शहर है ऑलरेडी, पीपल्स पार्टी के पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तीनों पार्टियां हुकूमतों में हैं, और शहर में का आज ये हाल है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के पास जो है वो ये वाले ऑप्शंस तो खत्म हो गए। लोगों को अगर बेहतरी चाहिए और चीजें बेहतर करनी है, तो हमारे अलावा ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। ठीक है, कमाल साहब, ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ जाए, ये हम लो हैंगिंग फ्रूट्स की बात कर सकते हैं। चले, नाले साफ नहीं हुए, एनडीएमए की तरफ से, खान साहब की तरफ से बहुत सारी बातें आ गई। सर, एक इमरजेंसी नंबर मिलने में क्या कबाहत है कि एक नंबर हो, आपको एक इंडेक्स लेके नहीं घूमना पड़े कि अगर मुझे दिल का दर्द हो तो मैं ऐसे कॉल करूं, अगर मेरी गैस लीक हो तो मैं ऐसे कॉल करूं, अगर मेरी बिजली खराब हो जाए तो मैं ऐसे कॉल करूं, अगर पानी लीक हो जाए तो ऐसे कॉल करूं। एक इमरजेंसी नंबर देना एक सूबे को पंजाब कर चुका है, पख्तूनख्वा के अंदर भी मेरे ख्याल से इसकी तरफ कामजन है। ये कितना मुश्किल है? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और है मैंने अपने ज़माने में 1339, अगर आप आज भी गूगल करेंगे, 1339 कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। सिर्फ एक कंप्लेन नंबर नहीं कि वहाँ पर एक ऑपरेटर बिठा ली, पूरा एक सिस्टम था, हाईटेक सिस्टम था, और उसके ऊपर मुझे ISO 9001 की
पहली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी कोई पाकिस्तान में जिसको ISO 9001 की सर्टिफिकेशन हुई हुई थी। उसके ऊपर एक थर्ड पार्टी इवेल्युएट करती थी हमारी सर्विसेज को आके, और 1339 कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम मेरे ज़माने में मैं आखिरी दिन तक छोड़ कर गया हूँ, और उसका पूरा एक इतना ज़बरदस्त निज़ाम था कि हर डिपार्टमेंट कनेक्टेड था, और रियल टाइम पर मेयर को सारी रिपोर्ट्स आ रही होती थी कि अभी कितनी कंप्लेंट्स हैं, कितनी कहाँ, और आम दिनों में भी, आम इमरजेंसी में नहीं, आम दिनों में भी। इसलिए कि मेरे आने से पहले ये मैंने किया था, मैं 2006 में आया हूँ 5 के एंड में, और 2007 में मैंने ये 1339 कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम मैं अमल में लेकर आया, और उसके बाद से लेकर आखिरी दिन तक जब तक मैं था मेरा ये सिस्टम काम कर अभी रहा क्या था। सूरत और हाल है मेरे सर? बाद मेरा नहीं ख्याल है कि आज ये उस पर कोई बैठता भी है या कोई उसको रिसीव भी करता है। वो सिस्टम आज भी इंटैक्ट है या पता नहीं, हम तो उसका इश्तिहार देते थे बाकायदा, शायद इन्होंने लोगों को बताया ही नहीं कि अगर बताएंगे तो लोग कॉल करेंगे, और कॉल करेंगे तो उनके पास जवाब देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब, हमने देखा है कि ट्रेडिशनली सिंध में एक पेट्रनेज का और एक ट्रेडिशनल वोट पड़ता है। रूरल सिंध में चाहे कुछ हो पीपल्स पार्टी को, अर्बन सिंध में अब तक 30 साल तक हमने देखा चाहे कुछ हो MQM को, और फिर PTI ने अब रिप्लेस किया MQM को। लेकिन लार्जली पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन के, मिस गवर्नेंस के, करप्शन के, वायलेंस के हम देखते हैं कि उस तरह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो पॉलिटिकल बैलेट पे वो जवाब नहीं दे सकी अपने हुक्मरानों को कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है ये चीज़। जिस तरह आप बुराई करते हैं अगर आज पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और MQM की मकामी हुकूमत की, तो अवाम ने उस तरह से जवाब सिंध में नहीं दिया जिस तरह से पख्तूनख्वा में बिलफर्ज हम देखते हैं कि फिर पार्टी बदल दी जाती है। तो आप क्या कहेंगे सर, सिंध के अवाम में ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें पीपल्स पार्टी और फिर MQM अब PTI आ गई है, लेकिन ट्रेडिशनल वोट ज़्यादातर यहाँ पड़ता है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो है बुरी परफॉर्मेंस के क्यों नहीं सिंध की आवाम दे पाती? पंजाब में तो इस तरह की चीज़ टॉलरेट नहीं करती पंजाब की आवाम। वहाँ परफॉर्मेंस अगर परवेज इलाही ने कुछ किया था तो शहबाज शरीफ ने बढ़ के किया, और अगर बुज़दार साहब नहीं करेंगे तो उनके साथ बुरी होनी है। वहाँ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यहाँ क्यों नहीं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हैदर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब के सारे चीफ मिनिस्टर्स लाहौर को ओन करते हैं, और फॉर्चुनेटली पंजाब के सारे चीफ मिनिस्टर लाहौर को ओन करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली सिंध के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने कराची को कभी भी ओन नहीं किया। आप जो कह रहे हैं कि ये क्यों है, मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैं समझता हूँ एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, वो ये कि सिंध के अंदर बेसिकली एथनिक पॉलिटिक्स हुई है। पीपल्स पार्टी भी जो है वो सिंधी लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स पे उसका ज्यादा जोर रहा है सिंध के अंदर, ऐसे काम किए कि जिससे इस वाली बात का को तकवीत पहुंचे। और उसके काउंटर में अगर कोई दूसरी फोर्स खड़ी हुई है तो उसने MQM ने उसने भी मुहाजिर नाम पर सियासत की है। मुहाजिर नाम पर सियासत करने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होता रहा है और आज भी हो रहा है, और वो ये कि आज भी जब अगर MQM के लोग अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए जब ये कहते हैं कि हम उस वक्त मसले को हल करेंगे जब हम सिंध का सूबा बनाएंगे, सिंध को टुकड़े करेंगे, तो उसका सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि उनके सारे काले करतूत धुल जाते हैं, और वो इंटीरियर सिंध में जाकर ये कहती है कि देखो भाई ये MQM वाले जो मुहाजिर हैं ये सिंध तुम्हारी धरती मां को दो टुकड़े करने जा रहे हैं, आ जाओ हमारी सारी करप्शन भूल कर आ जाओ सिंध को बचाते। उनको पता है कि सिंध को की एक गली भी, कराची की एक गली भी अभी MQM अलग नहीं कर सकती, लेकिन उनके इस नारे को एज इट इज ले जाकर सेल आउट करते हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये मुहाजिरों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, ये मुहाजिरों को कह रहे हैं कि भाई ये सिंध की हुकूमत जो है वो हमारे साथ बुरा कर रही है, हम सिंध को दो टुकड़े करेंगे। इस वजह से सिंध में कभी भी पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सका। आज मैं जो सियासत कर रहा हूं पिछले 4 सालों से, हमने इसीलिए मैं जाकर लाड़काना जलसा करके आया, हमने अपनी पार्टी को किसी एथनिक बुनियादों पर इस्तेवार नहीं किया है, हमने इस सूबे सिंध में हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चैलेंज किया है, और हम जब तक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आज भी मेरी सारी बातों में मैं किसी एथनिसिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बात करता हूं। और हमने अपनी पार्टी को, मैं आपको पता है सिंध में नारा लगता है सिंध तोड़ने का, अगर सिंध के लोग नहीं चाहते कि सिंध के दो टुकड़े हों तो मैंने खड़े होकर हर जगह ये बात की कि भाई अगर सिंध के लोग नहीं चाहते तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, नहीं बनना चाहिए। जबकि MQM ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहती है कि भाई हम सिंध के दो टुकड़े करेंगे, वो कर नहीं सकते, एक तकरीर नहीं कर सकते असेंबली के अंदर, लेकिन उसका फायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को पहुंच रहा है। तो आपके सवाल का जवाब ये है, इसलिए लोग नई कुव्वत
اس لیے لوگ نہیں کھڑے ہو پائے کہ چونکہ ایتھنک بنیادوں پر لوگوں کو آپ نے بانٹا تو لوگ یہ دیکھے بغیر کہ کس کی کیا کارکردگی ہے سر لیکن کارکردگی ہے. سندھ یہ کے بھی لوگ کہہ جو ہے وہ سکتے ہیں ہم، سندھی جو ہمارے اسپیکنگ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں اور لیکن اردو بولنے والے وہ یہ مجبوراً بھی جو ہے کہہ ایم کیو ایم کو سکتے ہیں ووٹ نا دیتے چلے آئے. کمال صاحب، یہ جو پوری ابھی تک گفتگو ہوئی ہے کہ ایک طرف ایم کیو ایم جو کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی کم از کم ثوابدید کے بغیر نہیں کر سکتی تھی مقامی حکومت میں، دوسری طرف پیپلز پارٹی جو صوبے میں کر رہی ہے وہ ایم کیو ایم کی یہ بوگی مین بنانے کے بغیر نہیں کر سکتی تھی. یعنی کہ یا تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سیاست نہ جانے میں کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ایک ملی بھگت ہے اور جس کے نتیجے میں یہ دونوں پارٹیز براجمان ہیں. مطلب یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جعفری صاحب میں آپ کو کلاسیکل اگزامپل دوں. ابھی جس اختیار آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کو انڈوز کرتے ہوئے ایک بات سناتا ہوں آپ کو. ابھی جن اختیارات کے نہ ہو رہے کا رونا ایم کیو ایم کی مقامی حکومت اور ایم کیو ایم کی پوری قیادت کر رہی ہے، یہ ان سے پوچھیں کہ یہ اختیارات گئے کب ہیں. آپ کو ڈیٹ ملے گی 31 اکتوبر 2013. 2013 کو ذرا معلوم کریں کہ ایم کیو ایم کہاں تھی. ایم کیو ایم حکومت اسی میں تھی یا پیپلز نہیں تھی؟ پارٹی کی صوبائی حکومت کا ٹھیک ہے، حصہ تھی. ان کا گورنر تھا صحیح. یہاں پر، ان کے وزراء تھے یہاں پر، اور وہ 2015 تک. یہ نہیں کہ اچھا بھائی ایک دن میں کوئی دھوکا ہو گیا ہوگا، ایک دن دو دن نہیں، 2 سالوں 2015 تک وہ اسی حکومت کا حصہ رہے. کوئی ایک احتجاج بتا دیں آپ کے اختیارات چلے گئے، وسائل چلے گئے، کوئی ایک آپ ہڑتال بتا دیں، کوئی ایک آپ جو ہے وہ کوئی انسیڈنٹ بتا دیں. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس شہر کو چوروں نے نہیں لوٹا، اس شہر کی چوکیداری کرنے والے چوکیداروں نے چوروں کے ساتھ مل کر اس شہر کو لوٹا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے. تھینک اچھا یو. تو یہ بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے این ڈی اے اور دیگر طرح سے ہم کبھی بات سنتے ہیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کے تحت کہ جو ہے پرسوئنٹ کوئی ایسا قدم فیڈرل گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے. شمیم نقوی صاحب بار بار گورننس رول کیا دیتے ہیں. سال سے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی طرح سے کراچی پہ اس طرح کی نظر رکھی ہوئی ہے کہ نہ صرف کہ لوکل گورنمنٹ بلکہ کسی اور طریقے سے کراچی کی گورننس پہ اب جو ہے وہ لے سکے گورننس، جو کہ اس وقت ان کے گراف میں نہیں ہے. حالانکہ کیونکہ وہ بار بار وہاں سے اشارے اس طرح کیا فیڈرلی جس طرح کو کنٹرول ہونا چاہیے، جو کہ آئینی ترمیم کے ممکن نہیں ہے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے نہ چاہتے ہوئے نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ باتیں کیوں ہوتی رہتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ حیدر صاحب، آپ دونوں حضرات جعفری صاحب اور آپ دونوں ماشاءاللہ سے بہت پرومیننٹ لائرز ہیں. دیکھیے ہمارے پاس بھی جو لوگ وکلا ہیں، جو آئین جانتے ہیں اور جو اور جن کی گرفت ہے، میں نے بھی بہت ساری معلومات کی کہ آیا کہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہے، اور مجھے جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ایسی کوئی پروویژن اس میں اس وقت موجود نہیں. جو بیانات آ رہے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ چیز چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹ دا ٹائم آف کرائسس جب سب لوگ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اپنا نیریٹو جو ہے وہ کچھ صحیح یا غلط وہ پیش کر دیتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی انلیس کہ کوئی وزیر اعظم کی طرف سے ایسی بات آئے اور کوئی کانکریٹ کام آئے پھر ہم اس کو جج کریں گے کہ بھائی ایسا کچھ ہو. لیگلی تو ایسا کچھ مجھے نظر نہیں آتا. میں جو سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کے کرنے کے کام تھے اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو، وہ یہ کام تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کرتے، وہ آتے یہاں پر واک ان کرتے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. یہ کوئی خدا نہ خواستہ کراچی یا سندھ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اخلاقی صرف سپورٹ کریں اور یونائٹڈ نیشن میں جا کر کشمیر کے لیے تقریر کریں. نہیں بھائی، یہ پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے، یہ ریونیو انجن ہے پاکستان کا، اور ایک وزیر اعظم پاکستان ہے اور ایک وزیر اعلیٰ سندھ ہے جو کہ پاکستان کا حصہ ہے. اس سے آ کر بات کریں کہ بھائی یہ جو آپ کو اختیارات اور وسائل 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کے نام پر نیچے دیے گئے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے صرف نہیں ہے، یہ پورے سندھ کو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے. تو آپ نے ان اختیارات اور وسائل کو پارک کر لیا اپنے پاس. دوسری بات، یہ جو این ایف سی ایوارڈ میں آپ کو پیسہ ملتا ہے جو وفاق سے صوبوں کو، یہ صرف وزیر اعلیٰ کی اپنی ایما پر نہیں ہونا چاہیے. یہ دو باتیں اگر وہ کریں، لیکن اس سے کیا ہو، اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا انہیں؟ اس سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ جہاں پر ان کی اپنی صوبائی حکومت ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اور وہاں پہ بلوچستان لوکل میں، گورنمنٹ وہاں الیکشن پر کرانے بھی وہ پڑیں گے. کچھ کر کے جی دکھائیں وہاں پہ. تو پھر یہ بات یہاں پر اگر کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس طرح وہ پاکستان آرمی کو انوالو کر رہے ہیں نالوں کی سپرویژن کرنے کے لیے اور این ڈی ایم اے کو انوالو کر رہے ہیں، تو وہ اس کانکریٹ کام کے لیے بھی ان کا انفلوئنس استعمال کریں، اس گفتگو میں بھی ان کا انفلوئنس استعمال کریں. تو جب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا مسئلہ پرماننٹ لیول پہ بیسس پہ حل ہو سکتا ہے. ادروائز یہ جو خبریں آتی ہیں آرٹیکل 49 149 اور 49 واٹ ایور اور گورنر راج، یہ تو ہم 2 سالوں سے سن رہے ہیں. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی کراچی کو فائدہ ہونے جا رہا ہے.
थैंक यू वेरी मच मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, हम इस मौजू पे सुनना चाहेंगे। facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। मुस्तफा कमाल साहब भी मेरे ख्याल से ट्विटर पे हैं, उनका ट्विटर हैंडल भी हम स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस पे आपकी राय भी लेना चाहेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब फिर से हाजिर होंगे तो दीगर मौजूआत जो इस हफ्ते में सामने आए हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स के बाद जहां नैब में इस्लाह होनी थी वहां मजीद तेजी आती नजर आ रही है, और लगता है कि कुछ इस्लाह के बगैर ही ये तेजी आ रही है। निशाने पे इस दफ़ा PML नून के कुछ लीडरान, खास कर नुमाया तौर पे मरियम नवाज साहिबा को रायविंड की ज़मीन के हवाले से एक इंक्वायरी में नोटिस आया है, कॉल अप नोटिस, जहाँ पे उन्हें 10 तारीख को मंगल को पेश होना है। और चौधरी बरादरान और PMLQ जिन्होंने एक इशाइया जो कि बजट के ज़माने में खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था, उन्होंने अटेंड नहीं किया था, उसके बाद से उनकी जो कहानी हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पे हुकूमत के साथ ख़राब होती नज़र आ रही है, PTI के साथ ख़राब होती नज़र आ रही है, तो उसके पीछे भी अब नज़र आ रहा है कि शायद नैब के केसेस हो सकते हैं। और नैब के केसेस जो हैं वो अपने ही इत्तेहादी जमात के हवाले से जहाँ बात आए तो ज़रूर इसके कुछ सियासी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब जो कि कड़ी नज़र रखे हुए हैं सारे इशू पे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्ट साहब, पहले आपसे शुरू करूंगा। मरियम नवाज साहिबा जो कि नुमाया तौर पे जब सामने कभी भी आई हैं तो एक बहुत पोटेंट जो है अपोजिशन के तौर पे नज़र आई हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को। अब जबकि वो आराम से बैठी हुई थी और कुछ कह नहीं रही थी, तो इस वक्त उनको छेड़ने के पीछे क्या मकसद, क्या मतन हो सकता है? इसमें हुकूमत की अच्छाई तो नहीं, बुराई आ सकती है, तो फिर ये ऐसा क्यों किया गया? और फिर उसके बाद चौधरी बरादरान के हवाले से बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि एक इशाइया में ना आने की वजह से नैब उनके पीछे पड़ रही है। जी हैदर साहब, असल में जो पहले मरियम नवाज साहिबा का जो मामला है वो मुस्लिम लीग नून का यही ख्याल है और जो करीबी हैं उनके के जो शहबाज शरीफ, आपको पता है मरियम नवाज तो खामोश बैठी हैं, शहबाज शरीफ भी बड़े सुकून में थे, लेकिन एकदम उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, इनसे मुलाकातें की, फिर मीडिया टॉक की, बड़े अरसे बाद वो खामोश थे। फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में भी गए हैं, अपोजिशन लीडर का यानी किरदार अदा करना चाह रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं उनका यही ख्याल है कि ये उसके वजह से, और फिर जो APC की बातें हो रही हैं उसको करने के लिए ये एक मैसेज है कि मरियम नवाज जो है, जिनकी तरफ कोई अब बिल्कुल ध्यान नहीं था, बल्कि वो सजा में भी उनकी वो है वो मुअत्तल हुई, फिर जमानत में है वो चौधरी शुगर मिल में, फिर एक नया केस जो कि एक्सपेक्टेड था 6 माह पहले से। शहजाद अकबर साहब ने ऐसी बातें की थी इंटरव्यू में हमारे साथ कि वो लग रहा था कि कोई ऐसा केस आएगा, वो आ गया। अभी बात इतनी है, ये एक नोटिस है, ये कोई अभी कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो नोटिस की हद तक है और उसको उसी हद तक मरियम नवाज और बाकी भी ले रहे हैं कि वो उसके बाद भी 2-3 दिन हो गए हैं वो खामोश ही हैं। तो अभी इससे बात बढ़ेगी तो फिर वो दूसरी तरफ भी बढ़ जाएगी। इस सारी जो सिचुएशन है इसके अंदर म्यूचुअल, उसको अंडरस्टैंडिंग कह लें या म्यूचुअल मैनेजमेंट कह लें, बोलने का वक्त जब है तो बोल नहीं रहे जिन लोगों को बोलना चाहिए। बोलने का वक्त की कोई हद अगर नहीं है तो खुद हद मुकर्रर कर रहे हैं कि हम स्पीकर को हटाएंगे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मिला के। वही स्पीकर को हटाएंगे जो सेनेट का स्पीकर हटाने निकले थे तो 13 लोग गायब हो गए थे। आज तक उसकी इंक्वायरी होनी थी, जमहूरियत पे शब खून था। मोहित भाई, आप जो बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल इस तरह वजन है कि सिंपल बात है कि एक जो डर गया वो हमेशा के लिए समझे मार गया। एक दफा आपने अपनी कमजोरी बता दी कि भाई हमें अगर आप जब केस डालते हैं, हम अंदर होते हैं, कोई सजा होती है तो हम खामोश हो जाते हैं और अच्छे बच्चे बन जाते हैं। वो अच्छे बच्चे जब एक दफा बन गए तो फिर आपने हमेशा के लिए अपनी कमजोरी उन्हें बता दी। फिर वो जब भी आपको थोड़ा सा आप सर निकालेंगे तो वो आपको एक बस नोटिस देंगे, तो फिर अभी भी वो खामोश है नोटिस के बाद। फिक्रा आपको याद करा दूं, मुझे शेख रशीद साहब ने एक दफा नहीं 2-3 दफा ये बताया है कि मरियम नवाज बतौर जमानत यहाँ पर मौजूद रहेंगी। ये 6 माह पहले भी वो कह रहे थे, अब भी वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ की जमानत हैं।
जमानत ये है कि जो नवाज शरीफ उधर खामोश हैं, ठीक है, बीमार जो भी हैं, एक फिक्रा कहने से तो मैं कोई यही मसला तो नहीं कह रहा होता। हूँ भट्ट साहब, आप दोनों आई थिंक मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं फिर से कह देता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो जमानत है तो अगर आज आप उनके पीछे जाएंगे तो नवाज शरीफ भी तो चुप नहीं रहेंगे ना फिर। यानी अभी तक आपने अकम्प्लिश ये किया हुआ था कि मरियम नवाज भी चुप, नवाज शरीफ भी चुप। फिर आप मरियम नवाज को छेड़ेंगे तो ना मरियम नवाज चुप रहेंगी ना नवाज शरीफ चुप रहेंगे। तो ये इसमें हिकमत क्या है? मैं इशारा ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके पास जमानत है और जहां से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसका इस वक्त प्ले नहीं है, ये जो प्ले होने जा रहा है। चलें हम चौधरी बरादरान पे आ जाए, जल्दी से बताइए, वक्त थोड़ा है। चौधरी बरादरान की क्यों बुराई आ रही है? जी, मैं उधर ही आ रहा था। असल में जो क्लियर बात अब पता चली है, और ये मैं समझे हाफिज मऊ साहब को बता रहा हूँ, समझ लें कि ये उनके खानदान, उनके सियासी बड़े, सबकी ये बात है, सबसे ही समझ ले बात हुई है, और उनका यही ख्याल है कि ये हुकूमत, यानी उनका मुराद ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर पे शक कर रहे हैं, और उन्होंने इस हवाले से 3 माह पहले तारिक बशीर चीमा जो हैं वो उन्होंने मुलाकात भी की प्राइम मिनिस्टर को, क्लियरली जाके कहा कि ये जो नैब एकदम मुतहरक हुआ है, इसमें हमारा ख्याल है कि कोई हुकूमती लोग हैं और वो उनको कह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने आगे से उन्हें यही कहा था कि मुझे 24 घंटे दें, मैं चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा। वो 24 घंटे को 3 माह गुजर गए। फिर उसमें मजीद सख्ती आई जब बजट था, मंजूर करवाना था, तो एक इशाया रखा प्राइम मिनिस्टर ने, गालिबन 29 जून की ये बात है, 28 जून की। तो उनको बुलाया कि आप आए, लेकिन वो नहीं आए। काफ़ी कोशिश भी की, उनके पास गए सारे, राजी करने के लिए भी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी गए, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद उसमें तेज़ी मजीद आई, और अब मुस्लिम लीग काफ, बल्कि चौधरी बरादरान का आप कह लें कि वो ये क्लियर कह रहे हैं कि हम उस इशाइये में ना जाने का खमियाजा भुगत रहे हैं, और उनको ये लगता है, उनका ये ख्याल है कि बात जो है वो गिरफ्तारियों तक भी जा सकती है। लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम इत्तेहाद जो है उसको अभी हम कायम रखेंगे, क्योंकि मैंने उनसे ये जब पूछा कि हो सकता है कि जब ऐसा कुछ हो जाए, कोई इंतहा हो जाए, तो फिर आपका इत्तेहाद खतरे में है, तो उनका कहना था कि अभी ऐसी कोई हम नहीं सोच रहे। जी भाई साहब, ये होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब आप एक क्रिकेट के खेल में बैट भी आप लाते हैं, बॉल भी आप लाते हैं, और वो मैदान भी आपके सहन में होता है। जी बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। तो अभी अब चौधरी बरादरान जो हैं उनका यही ख्याल है कि ये जो नैब की तेजी, और कल आपके प्रोग्राम में आपके ही मैं इशारों में जो बात कर रहा था वो यही थी कि हो सकता है ये जो एकदम नोटिस शुरू हुए हैं बुलदार साहब सारे, शिकार कोई तीसरा हो। तो जराए यही बताते हैं कि वो तीसरे शिकार हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग काफ हो, चौधरी बरादरान हो, और राना PMLQ है। जी, और राना सनाउल्लाह, ये कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, वो उन्होंने तो इस हद तक कहा था कि जिस तरह शहबाज शरीफ के वारंट हो गए थे, परवेज लाही के भी वारंट हो चुके थे, और इसीलिए ये लाहौर हाई कोर्ट गए थे। तो वो बात तो अगर उसकी तरदीद भी नहीं की थी मुस्लिम लीग काफ ने, तो अब भी वो बात वो अब कह रहे हैं उसमें तेजी आई है। ये तो 2 माह पहले की बात है, अब वो कह रहे हैं तेजी आई है, तो इट मीन्स के मामला काफी खराब हैं। और प्राइम मिनिस्टर कल लाहौर में थे, उससे पहले भी क्या सेनेट इलेक्शंस में उनका ताउन डाउट में है? क्या वो है जो PMLQ से करवाना है कि ये हो रहा है? क्या अभी होने, मतलब अभी क्यों? बहुत अच्छा सवाल, जबरदस्त सवाल आपने किया कि सेनेट इलेक्शन में भी एक मजेदार सिचुएशन उस वक्त होगी जब अगर कोई सेनेटर जो कि कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग काफ, उनका कोई कामिल अली आगा या ट्विस्टाद भी हो सकते हैं, तो उन्होंने स्पीकर जब बने थे परवेज लाई, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के 15 से ज्यादा वोट लिए थे। अब वो वोट अभी भी उनके साथ हैं, वो हो सकता है इसको मैनेज करें, हो सकता है PTI के भी वोट लें। दूसरी तरफ PTI भी अपनी गेम में है कि वो समझ लिया है कि मुस्लिम लीग नून के जो 15 अरकान हैं वो उनको वोट करें। सेनेट में बिल्कुल मैच पड़ेगा। ये नंबर्स तो हम इंटरेस्टिंग रहेंगे। हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बट साहब, एज ऑलवेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, लेकिन ये PMLQ की तरफ से जो प्रोटेस्ट सामने आ रहा है, वो तो फिर जो मेरी मिसाल थी उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये बॉलर जो है वो चक कर रहा है, वो बट्टा करा रहा है, लेकिन फिर भी खेलने को तैयार हैं, और अगर आउट भी हो गए तो वो कह रहे हैं कि हम रिव्यू नहीं करेंगे। बेसिकली PMLQ के इस वक्त ये रोना है, खेलेंगे जरूर। नहीं, देखें
کیونکہ ابھی سینٹ کے الیکشن باقی پی ایم ایل کیو کو تھوڑا سا اعتماد ہے کہ 2 میں سے ایک امپائر جو ہے شاید ابھی بھی کمپیشنیٹ ہوگا، تو پتہ نہیں کس اوور میں کون سا امپائر کھڑا ہوگا کب. صحیح. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @حیدر حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @JFERI میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. نعیم اشرف بٹ صاحب بھی ٹویٹر پہ ہیں، ایکسکلوسیوز بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں، کئی دفعہ پروگرام کا بھی حصہ ہوتے ہیں. ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسکرین پہ. آپ کی ہم آرا کے منتظر رہیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 7:05 پہ پھر حاضر ہوں.